نماز جمعہ بھی عربوں کی مسجد میں، ٹرکی ماسک میں، اسنا والے لوگ ہیں، عرب ہیں، چیچنیا بوسنیا کے ہیں، ٹرکش ہیں، مختلف مساجد ہیں. عام طور پر کبھی ادھر کبھی ادھر ان مساجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے ساتھ انٹریکشن بہت کم ہے. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ فون ارد گرد کرتے ہیں کہ جمعہ کہاں پڑھ رہے ہیں، تو کھوج لگا کے پہنچ جاتے ہیں. بس اسی قدر ہوتے ہیں مسافہ کیا آ رہے ہیں. اگر اپنے مرکز پہ چلا جاؤں معمول ہو تو پھر تو بے حساب کا سامنے آ جائیں گے، وہ میں اپنا معمول ڈسٹرب نہیں کروں. پھر تو جمعہ کا دن میں نے مخلوق کے خدا کے لیے رکھا. نماز جمعہ کے بعد 2 گھنٹے کسی ایک دوست کے گھر بیٹھ جاتا ہوں. تو دنیا بھر سے، یورپ سے، امریکہ سے، افریقہ سے جس نے کبھی آنا ہو تو دعا کریے، ملاقات کے لیے، استفسار کے لیے. تو وہ 2 گھنٹے ہوتے ہیں جمعہ کے بعد اس وقت میں. اس کے علاوہ کینیڈا، اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ مثلا یہاں آ گیا تو میں اپنے صندوق بھر کے مسودات جو چل رہے ہوتے ہیں کتب کے وہ ساتھ لے آتا. ادھر بھی اپنی لائبریری ہے تو یہاں بیٹھ کے بھی میں رات تک دن بھر میں اندر کا نہیں کام کرتا. کچھ نہیں تو تاریخ ابھی یہ قرآن کے انسائکلوپیڈیا مکمل کیا ہے تو اس کے آخری 3-4 مہینے اسی کی تدبیر پہ لگا ہے. یعنی تو ہر کام میں جہاں بھی جاؤں گا، سفر میں ہوں حضرت تو میں سفر میں بھی مسودہ کھول کے تو سارا جہاز 8 گھنٹے پڑتا ہے. لائف میں میرے پڑھنے کے سوا اللہ رسول یہ بھی اس کتاب تھی نا، یہ بھی اس کتاب، اس کے سوا میری لائف کا کوئی نہ کوئی ذوق ہے، نہ مصروفیت ہے، نہ کوئی شغف ہے، نہ شغل. تو میں وہاں بیٹھوں یا جہاں بیٹھوں، میں قرآن اور حدیث کی کتب اور جو متقدمین کی کتب کی دنیا میں وہی میری صحبت، وہی میرے دوست ہیں. ان سے اکتساب حیض کرتا ہوں، انہیں کو پڑھتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں سطور کے اندر، ان کے الفاظ اور تحریروں میں ان کو دیکھتا ہوں. میں اس مجلس میں صحبت میں وہ صحبت یہاں قائم کر لوں، کینیڈا میں یا سفر پہ ہوں، سفر نظر میں ایک ہی فرق ہے. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، ان سب لوگوں کو علم ہے جو 2014 میں دھرنا تھا 72 دنوں کا، جو کنٹینر کے اندر آتے تھے. 1000 افراد جو کنٹینر میں ملاقات کے لیے آتے تھے، ان سب نے دیکھا ہے. دھرنے کے دنوں میں بھی سارا دن میں کنٹینر کے اندر اپنا تصریف و تعریف کرتا ہوں. آپ اگر تھوڑا سا ریکال کریں، آپ کو یاد ہے کہ اتنا سٹریس اور ٹینشن گولیاں چل، میں مغرب کی نماز کے بعد نکلتا تھا. آپ کو یاد ہے خطاب کرنے کے لیے 2 مرتبہ 3 مرتبہ نکلنا پڑے، مغرب اور عشاء اس عرصے میں نکلتا تھا. سارا دن باہر نہیں نکلتا تھا، وہ سارا دن تصریف و تعریف کرتا تھا. تو اس میں بھی میرے ٹیبل بھرے ہوئے پڑے تھے، انبار کتابوں کے اور مسودات کے پڑے ہوتے تھے. میں اپنے معمول کے مطابق اٹھ کے تو اپنی کتابوں کے لیے مجھے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے مغرب تک خبر نہیں ہوتی تھی. جب وقت آنا باہر نکلنے کا، اس وقت میں دھرنے میں آ گیا. جب کنٹینر میں ہوں تو میں کتابوں میں ہوں. تو میں یعنی اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے جو اس نے ان ہستیوں کی سنگت، صحبت اور دوستی دی ہے جو کتابوں میں دی. کیونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ صحبت اور دوستی والے لوگ رہتے ہیں، اجنبیت لگتی ہے. آپ کو بھی لگتی ہوگی، مجھے مارے فریضہ تو انسان ادا کرتا ہے مگر اللہ گواہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اجنبی دنیا میں جی رہے ہیں. کبھی سوچتے ہیں کچھ 500-700 سال پہلے آئے ہوتے، اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں ملتی، کسی کی مجلس میں بیٹھتے. ساڈا کی بنتا ہے یہ اللہ کی ہم بیشتر وقت یہ ہوتا ہے. اور یہ جو پھر میں کیونکہ یہاں مقیم ہوں تو لوگ ٹائم لے لیتے ہیں، جیسے وہ پھر میں دیتا رہتا ہوں. یہ حقوق کی ادائیگی ہے. کینیڈا میں یہ نہیں. کینیڈا میں میرا بینیفٹ صرف یہ ہے کہ میرے وقت کو کوئی اور تقسیم کرنے والا یا اس میں شریک ہونے والا صبح سے رات تک ایکسکلوسیو سہولت ہے. پہلے تو میرا معمول یہ تھا کہ میں مغرب سے لے کے فجر تک کام کرتا تھا. 30 برس میں نے ایسا کیا. مغرب کی نماز پڑھی، وضو سے، اسی سے اوادین، وضو سے عشاء، اسی سے نماز فجر. اور میں نے بیشتر کتب مغرب سے عشاء تک، فجر تک جاگتے ہوئے تصنیف کی آرام کے وقت. فجر کی یا اشراق کے بعد 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے لیتے ہیں.
اور آپ کو خود علم ہونا تجربہ ہے آپ کو کہ جسم اور پیٹ یہ ان کی عادت ایک جیسی ہے، جتنے پہ اس کو مطمئن کر لیں اتنے پہ راضی ہو جاتا ہے، کتے کی طرح پیٹ اس کو 3 روٹیاں دے تو 3 سے کم پہ بھوکا ہوگا، 2 دے دے تو 2 سے کم پہ بھوکا ہوگا، 1 دے دیں اس سے کم پہ بھوکا ہوگا، آدھی دیں اس کا عادی کر دیں اس پر بھی سیر ہو جاتا ہے، کم دیں تو وہ جتنی عادت ڈال دیں اس پر۔ نیند کی بھی جسم سے یہی تعلق ہے۔